کہ کس کی باقی کوئی مولوی بیان نہ کرے بلکہ علماء اہل بیت کے ان اہل بیت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا چاہا؟ اہل بیت ان اہل بیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور وحی نازل فرمائی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، اگر کچھ دینا ہے تو میری قربانوں سے مودت اختیار کرو، محبت اختیار کرو، مودت اختیار کرو. کچھ نہیں مانگا، اگر مانگا ہے تو صرف اپنی آل کی محبت مانگی ہے. میں بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ 3 آیتیں اور پڑھ کے اپنی جگہ لے لوں گا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. مجید وہ غفور ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عرش کریم ہے، اللہ کا عرش عظیم ہے. اب اس عظیم کریم اور مجید، یہ مجید عرش ہے، کریم عرش ہے، عظیم عرش ہے. اب اس عرش پر کوئی تھا، آپ کہیں گے معراج کے شب مصطفیٰ تھے، میں کہوں گا مصطفیٰ نہیں تھے، مصطفیٰ کا جوتا تھا. عرش ہے عظیم اور جوتی ہوئی اس میں تبدیل کیسے میں پڑھ رہا ہوں. عرش ہے عظیم جوتی ہوئی آدم، عرش ہے مجید جوتی ہوئی امجد، عرش ہے کریم جوتا ہوا اکرم. اب اس اکرم آدم اور امجد کے اوپر کوئی ہے تو مصطفیٰ کے تلوے ہیں، اور ان تلووں کے اوپر مصطفیٰ کے تخنے ہیں، اور ان تخنوں کے اوپر پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں کے اوپر دانے ہیں، اور دانوں کے اوپر شکم اطہر ہے، اور شکم اطہر کے اوپر صدر مبارک ہے، اور صدر کے اوپر مہر نبوت. مصطفیٰ کے کاندھے ہیں، اور ان کاندھوں پر جو سواری کرے اسے حسن، حسین یا علی. کہتے تھے کہ پرواہ نہیں اس کی کہ دنیا ستم آرا ہے، یہ آنکھ ہو جو پوری ہر ظلم دوارا ہے. اور فہرست غلاموں کی جب پیش خدا چاہے تو سرکار یہ فرما دے ہاں یہ بھی ہمارا ہے، ہاں یہ بھی ہمارا ہے. اور حضرت ہے اس شان سے کہ جاؤ لبے ہو امام محمد اور ہاتھوں میں ہو فرمانے قطب المنار. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین پیغام محبت. پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ مقام خوشبو صبا سے پوچھو، کلی کے ذوق حیا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو. لحد میں مجھ سے منکر نکیر پوچھے تو میں یہ کہہ کر ٹال دوں گا. لحد میں مجھ سے منکر نکیر پوچھے تو میں یہ کہہ کر ٹال دوں گا. سوال مشکل ہے اے فرشتوں، جواب مشکل کشا سے پوچھو. سوال مشکل ہے اے فرشتوں، جواب مشکل کشا سے پوچھو. لہر میں تذکرہ متراک کر دوں گا. سوال کوئی بھی ہو میں جواب کر دوں گا. میرے گناہ زیادہ ہے اے فرشتوں مگر، میرے گناہ زیادہ ہے اے فرشتوں مگر علی کو آنے دو، علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا. علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا. علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا. آئیے حضرات میں بہترین خطیب سے آپ سے ملاقات کرانا چاہتا ہوں. وہ سرزمین سیتاپور سے آپ کے بیرنپور میں تشریف لائے ہیں، اور غالباً پہلی مرتبہ اس کو سے مستان شامیال رحمت والازمان میں جشن منار العالمین میں شرکت کر رہے ہیں. وہ عظیم خطیب جو سرزمین دیوا شریف
حضرت وارث علی عطیہ علیہ رحمت و رضوان کے نام کا پٹا اپنے گلے میں لے کر جن کو عالم پناہ کہا جاتا ہے، جن کو عالم پناہ کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ انہیں کی پناہ لے کر خطیب شہید خطیب نبات حضرت علامہ مولانا محمد احمد وارثی صاحب، جنہیں وارثی شمشیر بھی کہیے گا، وارثی شمشیر آپ کے لیے محبت میں ہے، آئیے حضرات ان کا استقبال کر لیا جائے اور بابا نے بلند بول لیا جائے نعرہ تکبیر۔ حضرات جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ سحری سے پہلے پروگرام ختم ہونے کا انتظام کر دیا ہے، انشاءاللہ بیٹھیں گے نا، کون کون جائے گا ہاتھ اٹھا لو۔ پپو کہاں جی بیلپور میں کچھ مسٹیک ہونے لگتی ہے، انشاءاللہ سب جائیں گے نا، الحمدللہ سارے حضرت علامہ مولانا محمد احمد وارثی صاحب سب سے آگے ہاتھ اٹھانے انشاءاللہ بہترین پیغام پہنچائیں گے، آئیے استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ دم بلا دم بلا، فیضان توقیر ملت، فیضان تشریف ملت، سرزمین بیلن پور، سرزمین بیلن پور، عرص مستان شادیہ، میں مقدر کا سکندر ہو گیا ہوں، غلام آل اطہر ہو گیا ہوں، کوئی ہے جب سے وارث کیا سے نسبت میں قطرہ تھا سمندر ہو گیا ہوں، کوئی ہے جب سے وارث کیا سے نسبت میں قطرہ تھا سمندر ہو گیا ہوں۔ ابھی ہے، ابھی سید سجاد علی ہیں، ابھی یہ جو بیٹھے ہیں ابھی یہ بھی بولیں گے، مطلب بول کے اس کے بعد سید سجاد علی ابھی پتہ نہیں کتنے اس میں تو سب بول چکے ہیں نا، وہ تو سید کبھی بولتے ہی نہیں ہیں، وہ بابا ہیں اس سے آتے ہیں مطلب فاتحہ وغیرہ وہی کرتے ہیں، اب بولیں گے یہ تو نہیں معلوم۔ امنا اکی ہری کا ٹکلا مار کھینچ کے اٹھو، ہٹا پیچھے سے، او بھیا او بھیا ادھا کچھ کہہ دو کہاں دیکھو کاکا بولو تھوڑا کم کہہ دو کیا کم کرتے ہیں، آواز تھوڑا کم کر دو، تھوڑا کم کر دو، لائق صد احترام بس بالخصوص معاف کر دوں گا بھائی، شہزاد گانے خاص حضور قطب المدار ممبئی کمالات انسانی فیض الطاف ربانی فانی فی اللہ باقی باللہ معنی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سرکار سرکاراں پوری کائنات میں ایک انوکھا رنگ لیے ہوئے،
جس کے جمال جہاں آرا کا ذکر صرف ہند کی زمین ہی نہیں کرتی ہے بلکہ کائنات کے جس حصے میں گیا اس کے حسن لازوال کی داستانیں اپنے آپ میں لکھی جانے لگی. میری مراد عشق کے دلوں کی دھڑکن محبتوں کی فصیلوں سے رہلانے والے اس پرچم باقی جسے دنیا بغیر تعصب کے، بغیر عناد کے، بغیر حسد کے آج بھی زندہ شاہ مدار کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے، مانتی ہے. اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ایک عظیم شخصیت محب گرامی نازش قلم، مصنف تصانیف کثیرہ، محب العلماء والسادات، حضرت العلامہ بالفضل اولانا حبیب الرحمن صاحب فضلہ علوی اطال اللہ عنہ. اس وقت میرے بائیں جانب بھی خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اپنی موجودگی سے آج کی اس بزم معلّہ کو منور کر رہے ہیں. میرے عقب میں بھی بڑی قابل اور فعال شخصیتیں رونق افروز ہیں. میں مبارکباد دوں گا آپ سب دیوانوں کو، آپ سب مستانوں کو، آپ سب فرزانوں کو جنہوں نے حضور سرکار مستان شاہ کی محبت میں مست ہو کر کے ذکر آل اوبا کا اہتمام کیا ہے. نہیں یار پی لیتے. ان کی عظمت کیوں کسی نہ آشنا سے پوچھیے، ان کی عظمت کیوں کسی نہ آشنا سے پوچھیے، عظمت آل پیمبر کربلا سے پوچھیے. گھر لوٹا کر زندہ رہنا کس قدر دشوار ہے، گھر لوٹا کر زندہ رہنا کس قدر دشوار ہے. زینب کبریٰ سے یا زین العربا سے پوچھیے. بے شک بے شک. اور ذوق سجدہ میں یہ لمبی رات بھی چھوٹی ہوئی، جالم ذوق سجدہ میں یہ لمبی رات بھی چھوٹی ہوئی، لذت سجدہ جناب فاطمہ سے پوچھی. نہ دیکھیں ویڈیو بنے تھے نہ بنا تھا صحیح سے. کہے گئے صرف علی حسن و رب الکعبہ، کہے گئے صرف علی حسن و رب الکعبہ، ورنہ انسان تو لفی خسر سے آگے نہ گیا. ورنہ انسان تو لفی خسر سے آگے نہ گیا. آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. تھوڑی سی سنجیدگی اپنائیں گے تو انشاءاللہ کچھ گفتگو مزاج کے موافق اور مطابق کرنے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان
شدید السلطان ما شاء الله وكان نحمد الله المعين ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله المولى العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور عقیدت و محبت کے ساتھ اس ذات کے حضور چلیں جو غریبوں کا غمگسار ہے، بیواؤں اور یتیموں کی دستگیری کرنے والا ہے، پورے عالم میں انسانیت اور اخلاقی اقدار کی نشو نما کر کے انسانیت کو اس کی معراج تک لینے آنے والی ذات سید رسولہ نازش پیغمبراں ہادی انس و جان جلوہ صبح ازل نور رب لم یزل شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ جن کی بارگاہ عظمت میں دیوانہ جب پہنچتا ہے تو اپنی لبوں کو نیم واہ کر کے کچھ یوں کہتا ہے، وصف لکھتا ہوں سر دیوان بسم اللہ کا، وصف لکھتا ہوں سر دیوان بسم اللہ کا، لوح سینہ پر قلم بن کر الف اللہ کا، صفحہ قرآن کیوں روح محمد کو کہوں، صفحہ قرآن کیوں روح محمد کو کہوں، ان کے سر پر ہے یہ موضوع تاج بسم اللہ کا، مار دوں ٹھوکر اگر تخت شہنشاہی ملے، مار دوں ٹھوکر اگر تخت شہنشاہی ملے، بن کے بیٹھا ہوں میں گدا ایک شہنشاہ کا، عشق نے کچھ جب اور اپنی حدود سے آگے جانے کی کوشش کی تو ایک اور پردہ اور راز کی شکل میں جب کھلا تو وارسی میکدے میں جامع وارسی پینے کے بعد بیدن کی صورت میں جو عشق ظاہر ہوا وہ کچھ یوں بول پڑا کہ مصحف رخ دکھا دیا ہم کو، مصحف رخ دکھا دیا ہم کو، جو پڑھا تھا بھلا دیا ہم کو، اب تو ہنستے ہیں غیر بھی ہم پر، اب تو ہنستے ہیں غیر بھی ہم پر، عشق کی ضیاء آج کی رات، ماہ خجلت سے سہے ابر چھپا آج کی رات، ساری راتوں سے ہے رتبہ میں سوا آج کی رات، ہوگی مقبول جو مانگیں گے دعا آج کی رات، ہوگی مقبول جو مانگیں گے دعا آج کی رات، تو روزے میثاق پلائی تھی جو پیمانے میں، روزے میثاق پلائی تھی جو پیمانے میں، ساقیہ پھر وہی میں ہم پلا آج کی رات، ساقیہ پھر وہی میں ہم کو پلا آج کی رات، اور چاندنی پھیلی ہے انجم میں فلک پر روشن، چاندنی پھیلی ہے انجم میں فلک پر روشن، اوڑھ کر نور کی آئی ہے رضا آج کی رات، اوڑھ کر نور کی آئی ہے رضا آج کی رات،
عشق جب کمال پہ پہنچا تو اپنی حدود میں رک کے کہنے لگا ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں احرام جنوں، ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں احرام جنوں، ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا، ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا۔ آئیے محبتوں کی ان وسعتوں میں خود کو ڈوب کر دیا جائے اور دارین کے اس عظیم ہستی کی بارگاہ ناز میں ادب و احترام کے ساتھ حدیث درود و سلام پڑھیں، آواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا سندنا مولانا محمد معدن جودی والکرم منبع العلم الحکم حکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، میں نے قرآن عظیم کی آیت شریفہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا ہے۔ یہ قرآن ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ آج پوری دنیا کی طرف نظر کریں تو ایک بے چینی کا عالم، اضطراب کا عالم، ہر شخص سکون کی تلاش میں، مگر ایسا لگتا ہے کہ سکون ہماری زندگی سے روٹھ گیا ہے۔ رنج و غم کی یہ راتیں اتنی طویل ہو گئی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی سحر بھی نہیں ہوگی۔ مصائب و آلام کی تیز و تند آندھیوں میں نہ جانے کتنے مکانات ڈھہ گئے، نہ جانے کتنی چھتیں اپنے وجود کو کھو بیٹھی، نہ جانے کتنے درخت زمین پر گر گئے۔ انسانیت روز بروز سسک رہی ہے، ایک سوال کر رہی ہے، وہ کون سا سوال ہے؟ اسی سوال کے جواب کی تلاش میں محمد احمد وارثی آپ کی محبتوں کے حضور حاضر ہوا۔ ہماری زندگی میں سکون نہیں، ہماری زندگی میں اطمینان نہیں، ہمارا قلب مطمئن نہیں۔ ہم نے مکانات تو بنا لیے مگر مکانات میں سکون نہیں۔ ہم نے تعیش گاہیں تو قائم کر لی مگر ان تعیش گاہوں میں ہمیں ذہنی اور فکری سکون نہیں، تو آخر سکون ملے گا کہاں؟ ایک طبقہ مادیت کی چادر اوڑھ کر یہ سمجھانے پر تلا ہوا ہے کہ سکون ہمارے یہاں، کوئی 50 سال سے یہ باور کرانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ سکون ہمارے قلم میں، کسی کی فکر کے زاویے نے امت کو اس دوراہے پر کھڑا کر دیا ہے کہ سکون ہماری گفتگو میں۔ ایک طبقے نے بڑے زور و شور کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو تو آؤ ہماری بس میں چلے آؤ، آج ہماری محفل میں چلے آؤ، آؤ ہمارے زیر سایہ چلے آؤ۔ مگر کیا بات ہے کہ لاکھوں کی بھیڑ لے کر چلنے والا پیر بھی اپنے مریدوں کو سکون نہیں دے پا رہا ہے، کروڑوں کی بھیڑ لے کر کے چلنے والا شیخ بھی اپنے مریدوں کو وہ سکون کی نعمت نہیں دے پا رہا ہے جس سکون کی نعمت کے متلاشی اس کے مریدین، اس کے متوسلین، اس کے معتقدین ہیں۔ آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ سکون آپ کو کہاں ملے گا؟ وہ اطمینان کہاں ملے گا؟ میں نے جب غور کیا تو پتہ چلا یہ سکون ڈھونڈ رہا تھا مادیت کی چادر اوڑھ کر، یہ سکون ڈھونڈ رہا تھا تعصب کی عینک لگا کر، یہ سکون ڈھونڈ رہا تھا فکر و قرآن کی توانائی لے کر، مگر رب العالمین کے فرمان نے بتا دیا کہ سکون
جس تلاش میں تو ہے اس میں سکون نہیں، جس تلاش میں ہے تو اس میں اطمینان نہیں۔ اگر تجھے سکون چاہیے تو اس در پہ چلا جسے سرے پنجرن کہتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ مادیت کا پجاری تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اب بتاؤ یہ جھوٹی نام و نمود اور ریا اور مکر کی چادر اوڑھے ہوئے ملا تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ ناصریت کا لمبردار یہ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ خارجیت کا جھنڈا اٹھانے والا یہ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یقین مانو پوری زندگی اگر اس کے دو نشانے دو راہیں پر چلو گے تو سکون تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ مصطفیٰ بادشاہ کونوں مکان سید ابرار و اخیار نے کہہ دیا اگر سکون چاہتے ہو تو علی کے دروازے پر چلے آؤ، سکون چاہتے ہو تو سیدہ کے دروازے پر چلے آؤ، سکون چاہتے ہو تو حسن مصطفیٰ کے دروازے پر چلے آؤ، سکون چاہتے ہو تو حسین شہید کربلا کے دروازے پر چلے آؤ، سکون چاہتے ہو تو میری آل کے دروازے پر چلے آؤ، سکون چاہتے ہو تو عباس کے پرچم کے تلے آؤ، سکون چاہتے ہو تو علی اکبر کے پرچم کے تلے چلے آؤ، سکون چاہتے ہو تو علی محمد کے سائے سائے آ جاؤ، سکون چاہتے ہو حضرت قاسم کی جوانی کے سائے میں آ جاؤ، سکون چاہتے ہو تو 72 جانثارہ میں کربلا کی چھاؤں میں آ جاؤ، اگر سکون چاہتے ہو تو امام زین العابدین کی بیٹیاں تمہیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ تمہیں امام زین العابدین کی بیٹیاں کی جنات آواز دے رہی ہے، مگر تم نے کس کا راستہ چنا؟ اس مکہ پرست کا راستہ چنا جس نے اپنا گرویدہ بنایا۔ عشق کہتا ہے یہ دنیا دار جو اپنا گرویدہ بنا رہے ہیں یہ صحیح منزل کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں، چلنا ہے تو اس کی طرف چلو جس کی طرف رسول لے کے چلے ہیں، جس کی طرف قرآن لے کے چلا ہے، جس کی طرف دین لے کے چلا ہے، جس کی طرف اسلام لے کے چلا ہے، جس کی طرف ایمان لے کے چلا ہے، جس کی طرف ایقان لے کے چلا ہے۔ عشق کہنے لگا دست الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، مقصود حیاتہ ہے شہیدہ فتح علی، جس طرح ایک ساتھ محمد ہے بے مثال پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ میں نے آسمان کی بلندیوں سے پوچھا کہاں سکون ہے؟ کہاں علی کے دروازے پر سکون ہے۔ زمین کی پستیوں سے پوچھا کہاں سکون ہے؟ کہاں علی کے دروازے پر سکون ہے۔ ہواؤں سے پوچھا کہاں سکون ہے؟ کہاں علی کے دروازے پر سکون ہے۔ میں نے پھولوں سے پوچھا، پھولوں نے جواب دیا ہمیں سکون چاہتے ہو تو علی کے دروازے پر چلے آؤ۔ پتہ چلا دنیا تمہیں علی کے دروازے سے ہٹا رہی ہے، تم اگر دروازے علی سے ہٹتے ہو تو نہ زمین پر سکون پاؤ گے نہ زمان میں سکون پاؤ گے۔ اللہ کی کتاب سے اسلام نہ سمجھو، اہل بیت اطہار کی زبان سے اسلام سمجھو، دین سمجھو، کیونکہ کسی ملا نے اسلام نہیں بچایا تھا، کربلا کے 72 نے اسلام بچایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، عصمت اہل بیت و اطہار، شان پنجتن پاک، سلسلہ مداریہ، فیضان زندہ شاہ مدار، فیضان وارث پاک، فیضان مستان شاہ میاں، نعرہ تکبیر۔ سجے صدر علی آئے گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے علی کا نام سن کے بگڑ جاتے ہیں؟ یہ کون جماعت ہے؟ پہچاننا ہوگا اس جماعت کو اور اس جماعت کے چہرے کو جو نام مولا سن کر کے بگڑ جائے۔ میں نے کہا صاف بات ہے، نام علی، نام علی سن کے جو چہرہ کھل جائے وہ صدیق اکبر کا ہے، نام علی سن کر کے جو چہرہ کھل جائے وہ فاروق اعظم کا ہے، نام علی جو چہرہ سن کر کے جو چہرہ کھل جائے وہ عثمان ذو النورین کا ہے، نام علی جو چہرہ سن کر کے کھل جائے وہ حضرت ابو ذر غفاری کا ہے، وہ سلمان فارسی کا ہے، وہ بیسم تمار کا ہے۔ جس کا نام، جس کا ذکر ہمیں
ریاست بن گیا ہے، اسے مٹانے کے لیے آئے ہو؟ اس کو مٹا سکتے ہو؟ بتاؤ کیا ہے یہ نام؟ بس تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کی تمہید ہے، سن کر کے گفتگو کو میں موڑ کے لے کے چلتا ہوں۔ کیا ہے یہ نام؟ یہ نام دلوں کو سیٹل کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ناپاک اس نام کو سن کے پریشان ہو جائے، ایسا ناپاک تو آئیں گے ضرور، آپ روک بھی نہیں پائیں گے۔ جن کے شجرے میں خرابی ہوگی آئیں گے ضرور، آپ روک نہیں پائیں گے۔ تو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ جب آئیں تو اگر ذکر 120 کی رفتار سے کر رہے ہو تو 220 کی رفتار سے کرو۔ بتا دو ان کو یہ نام ہماری پہچان ہے، یہ نام ہماری شناخت ہے، یہ نام ہماری زندگی ہے، یہ علی کا نام ہماری زندگی ہے، یہ علی کا نام ہماری بندگی ہے، یہ علی کا نام ہمارے عشق کا اظہار ہے، یہ نام علی ہماری پہچان ہے۔ ارے آج یہ پہچان اگر چل رہی ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ 1400 سال سے اس نام میں اللہ نے ایسی خیر رکھی ہے، مصطفیٰ اپنے زمانے ظاہری میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں، مومن کی پہچان کا نام بھی علی، منافق کی شناخت کا نام بھی علی۔ اللہ اکبر۔ کہاں گیا؟ بہت بیٹھا رہا ہے، چلیں 2 منٹ کی آواز اب نہیں آج سزا لے کے آ جاتے یا والی یہ کیسے سے بھائی فرینڈ ماشین جا رہا ہے بہت برا لگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حضرت علامہ مفتی سید شریف صاحب قبلہ ماشاءاللہ آپ تمام اپنا تشریف رکھیں۔ ویڈیو تھا بنے تو نہیں تھا لائیو موبائل ٹھیک ہے اپنے ارے لائیو چھوڑ دے ہاں لو ویڈیو میں